اور سچوں کے ساتھ ہم نہیں رہیں گے تو ظاہری بات ہے کیسے معاملہ ہوگا. وہ سچے ہمیں بتائیں گے, ان کا عمل ہم دیکھیں گے کیسے یہ برداشت کر رہے ہیں, کیسے نظروں کی حفاظت کر رہے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ صحبت کی برکت سے ہمارے دل میں ٹرانسفر ہوتا رہے گا. معصوم بچہ ہے, ابھی چند برس کا بھی نہیں, یہ گالی دے رہا ہے, کہاں سے؟ یہ محلے والوں کے بچوں سے سیکھ لیا, جی اسکول میں سیکھ لیا. تو بری صحبت کا ہر ایک مانتا ہے. فکیف نظر العارفین, سچے اللہ والوں کی نظروں کا کیوں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. نظر لگنا حق ہے حدیث پاک میں, کسی کی نظر نہ لگ جائے اس کے انتظامات کرتے ہیں. تو ہمیں کسی کی اچھی نظر لگ جائے اس کا بھی تو اہتمام کرنا چاہیے. جیسی اللہ والے کی نظریں تو ہو جائیں. ہمیں اپنے آپ کو آخری سانس تک سمجھنا ہے کہ میں سب سے بڑا گندا نالائق ہوں. یقین کے ساتھ نہ ہو, لیکن یقین آ ہی جاتا ہے. بار بار جب زبان سے کہیں گے, سوچ میں آ گیا, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دل میں بھی بات اتر جائے گی. ہمارا کام ہے عمل کرنا کہ ہم کچھ نہیں ہیں, ہم گندے ہم ہیں. آپ کا احسان ہے جتنے نیک لوگوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ سامنے والے سے ہم جو ہے وہ ان سے اعتماد رکھیں گے, حسن ظن رکھیں گے. تو جتنا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جتنا حسن ظن ہوگا اتنا وہ کامیاب ہوگا, اتنا اس کے دل میں بات اتر جائے گی. اور جو باتیں سمجھ میں نہ آئیں تو دماغ میں ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شفیع علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ڈبیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے دماغ میں رکھی ہوئی, اس کا نام ہے میں نہیں سمجھا. اب ایسے باتیں لمبی ہو جائے گی. آپ کے پاس لیپ ٹاپ سے بھی چھوٹی چیز ہے, آئی پیڈ ہے, کیا بولتے ہیں جو بھی بولتے ہیں, جو میرے سامنے رکھا ہوا ہے آئی پیڈ ہے یا جو بھی ہے. موبائل بھی آج کل بڑے آئے ہوئے ہیں, ہزاروں کتابیں اس کے اندر ہوتی ہیں. وزن میں کچھ فرق پڑا؟ 1 گرام میں بھی کوئی آیا نہیں. اب یہ سمجھ میں کر کے دکھائیں, آپ ذرا مجھے سمجھائیں مجھے کس طرح یہ معاملہ ہے. ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب یا کینیڈا بات کر رہے ہیں, کوئی تار بھی بیچ میں نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آواز کیسے پہنچ رہی ہے سمجھا کے دکھاؤ. سیٹلائٹ ہے. اچھا چلیں آپ مہربانی فرما کر ہمیں سیٹلائٹ دکھا دیں. کسی نے دیکھا ہو تو بتا دو, اوپر گیا ہو دیکھنے کے لیے. لیکن اس کے عمل سے پتا چل رہا ہے کہ سیٹلائٹ ہے. تو ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی نشانی بھی ہے. فرق یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات مان کر یتفکرون فی خلق السماوات والارض, فرق یہ بس اتنا ہے کہ ہم اللہ عقل مند کا نشانی فرما رہے ہیں کہ جو آسمان اور زمین میں غور کرتے ہیں اللہ کے احکامات میں غور نہیں کرتے. اب اس کی نشانی آپ دیکھ لو, اپنے آپ کو دیکھ لیں, ہماری فنگر پرنٹس کو دیکھ لیں, سب کی ناک ایک ہی ہے, فرق کیوں ہے؟ اس پہ ذرا تھیسس لکھ کر دیں, PhD لکھ کر دکھائیں ذرا, کہ اور نہیں تو 200 صفحات ہی لکھ دیں گے. یہ فرق ہے کیا بھائی؟ ناک سب کی ایک ہے, بھویں بھی سب کی ہیں, پیشانی بھی سب کی ہے. تو یہ کہاں سے آ گیا معاملات؟ یہ اللہ کی محبت بڑھ جائے گی, اللہ تعالیٰ کا پیار بڑھ جائے گا. یہ معاملہ ہوتا ہے کسی اللہ والے ان کے غلام کے ساتھ رہنا, چاہے بار بار ایک ہی بات ہو, لیکن یہ سوچنا کہ جس طرح آکسیجن ہے, جس طرح بیوی سے باتیں کرنا ہے, ماں باپ سے باتیں کرنا ہے, جس طرح کھانا کھانا ہے, سب کی تکرار چل رہی ہے. اور کیونکہ اگر نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے, ایک دن آئے گا. تو جب یہ دین کی بات ہو اور 10ویں مرتبہ نہیں 50ویں مرتبہ, وہ کیوں نہیں سنا ہم نے؟ چاہے بھائی دھیان ہی نہیں دیا, تو مجھے پتہ ہے آپ شیخ آگے کیا بولنے والے ہیں. تو اب روحانی رزق کہاں ملا؟ پھر روحانی رزق نہیں ملا. اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا وقت لگانے سے پہلے کم از کم 6 مہینہ خط و کتابت ہونی چاہیے, کم از کم. یا ایسا اس کے اندر صلاحیت ہو کہ 2 مہینے کی ہو, شیخ کو اس میں اندازہ ہو جائے میں پہچان چکا ہوں, ان کو پہچان چکے. تو اب جب وہ آئے گا نا تو خوب بات سمجھ میں آئے گی اس کو. جو نہ سمجھ میں آئے اس تھیلی میں رکھتا جائے گا, یہ سمجھ میں بات نہیں آئی. روزے کی فرضیت اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون, ٹھیک ہے. پھر روزے کا فائدہ کہاں لکھا ہے کہ روزے کے ثواب لکھے ہیں, لیکن جسمانی طریقے کے فائدے کو ہم لفٹ کرائیں گے کیا؟ نہیں, اللہ کا حکم ہے خلاص. تو جب وقت لگائے, جیسے ایک مثال ہے کہ اگر دین کی سمجھ نہیں, شیخ نے کسی کے لیے تکیہ لگایا, اس نے تو حدیث پاک پہ عمل کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو قوم کے بڑے ہیں کسی حساب سے بھی اس کی حساب سے ان کا خیال رکھنا ہے. پھر وہ خود مٹ جائے, اللہ مٹائے, وہ الگ بات ہے. اس وقت پھر معاملہ الگ ہو جاتا ہے. اس وقت اس کے وقت وہ معاملہ ہے نہیں. تو اب جب کوئی صاحب ایسے آئے, ان کو تکیہ لگایا, 5 لاکھ تو ضرور دیے ہوں گے. اور اگر ڈانٹ دیا, غلطی کون سی ہے؟ فرعون بے سامان بنے ہوئے ہیں.
تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی مرکات میں فرماتے ہیں من اعترض علی شیخی ونظر الیہ احتقارا فلا یفلح ابدا، جس نے اپنے شیخ پر اعتراض کیا، بدگمانی کی، فلاح نہیں پا سکتا۔ عربی زبان کا جامع لفظ ہے، یعنی دونوں جہان کی کامیابی انعامات نہیں مل سکیں گے۔ اس سے اچھا ہے آپ غیبت نہ کرے۔ بلڈ گروپ میچ نہیں ہوا، اب کیسے بلڈ گروپ، اب رئیس ہے بہت بڑا دنیا کا اور گروپ اس کا بلڈ گروپ ملا غریب سے، قدر نہیں، میں تو مشہور شخصیت ہوں، محمد علی قلعے کا جو ہے وہ بلڈ مجھے چڑھاؤ، مرے گا۔ تو اس طرح دینی مناسبت بھی ہے، مناسبت نہیں حضرت مجدد فرماتے آؤ گے رہا سا دین بھی چلا جائے گا۔ اگر مناسبت ہوگی تو لوٹتے چلے جاؤ گے، عشق کے معاملات جو ہیں لوٹتے چلے جاؤ گے۔ صرف اس نے زن کی وجہ سے کامیاب ہوتا ہے آدمی۔ تو شیخ کے دل میں جگہ لینے کی اللہ توفیق دے۔ رات کو کس کا فون تھا، کوئی بزرگ آئے ہوئے تھے شاید، انہوں نے فرمایا مجھے یاد نہیں ہے کہ پوچھا حضرت، ہم نے تو حضرت معرومی رحمۃ اللہ علیہ کا سنا تھا، انہوں نے کسی اور بزرگ کا نام لیا، کوئی بات نہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا کیا راستہ ہے، مختصر، تو انہوں نے فوراً کہا اللہ والوں سے محبت کر لو، خود محبت آتی چلی جائے گی، اور دل کے اندر نہیں روح کے اندر محبت رکھو، ہر چیز اچھی نظر آئے گی۔ اور ورنہ کسی کو ڈانٹ دیا، شیخ کسی کو اگر ڈانٹتے ہیں اور بھگا دیتے ہیں جاؤ باہر جا کے بیٹھو، اٹھو یہاں سے، تو وہ دور کرتے ہیں نگاہوں سے، دل کے قریب کرتے ہیں۔ جس کو ڈانٹ پڑ رہی ہے وہ خوش ہو رہا ہے اور دوسرے حیران ہو رہے ہیں کہ اس ڈانٹنے کی وجہ کیا تھی، اور غیبت شروع کر دی۔ تو اس سے اچھا ہے آدمی کسی اور سے جڑ جائے جہاں مناسبت ہو۔ مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے نقصان در نقصان، تجسس کرے گا، ٹول لگائے گا، غیبت کرے گا، بدگمانیاں کرے گا، حسد کرے گا۔ ڈاکٹر کی مرضی ہے ڈرپ لگائے یا ڈاکٹر کی مرضی ہے اور اس کو کہہ دے کہ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، فکر نہ کرو، کھاؤ پیو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، گیسز ہیں چھٹی کرو۔ دوسرا کہے کہ واہ یہ سے دوستی ہے اس کو کہہ رہا ہے جاؤ عیش کرو، اور ہم کو انجیکشن لگا رہا ہے، ڈرپ لگا رہا ہے۔ بھائی شیخ کی مرضی ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے ڈانٹنے میں نفس نہ شامل ہو، استغفار کرتا ہے کہ اللہ مجھے تو نہیں معلوم میرا نفس شامل تھا یا نہیں، آپ کو پتا ہے، چاہے ہو یا نہ ہو مجھے نہیں پتا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ ذرہ برابر بھی ایسا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پیارے شیخ رب الجم رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کوڑے لگاؤ، شہزادے کو کوڑے لگاؤ۔ اب جلاد کو تو ماننا ہے نا، کوڑے لگایا کس طرح، ڈرتا رہے گا کہ میرے نظر نہ پھر جائے بادشاہ کی، بادشاہ کو دیکھ کر کانپتا رہے گا، کس حساب سے کوڑے مارے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کسی پر فضل فرمایا اور کسی اللہ والے نے کو کہا کہ بھئی تم اپنی اصلاح بھی کراتے رہو اور دوسرے کو اصلاح کی چیزیں بتاتے رہو، ہم تم سے مطمئن ہیں۔ تو جب وہ ڈانٹے گا یا کہے گا صلاۃ و تسبیح جا کے پڑھو یا کوئی بھی ایسی بات کرے گا، تو بادشاہوں کے بادشاہت کی بھیک دینے والے کی طرف نظر نہیں ہوگی کہ وہ آسمان والے کی نظر میں پھر جائے، پتہ نہیں 3 دفعہ کسی کی کوئی کبھی ایسا ہوتا ہے پہلے موقع بھی ڈانٹ دیا جاتا ہے غلطی پر تاکہ دوسرے برباد نہ ہو، وہ دوست نہ بن جائیں، کبھی 5-6 مرتبہ موقع دیا جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بعد قرآن شریف کو پکا کرتے تھے اور فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آمد آتی ہے وہ لکھتے تھے، ایک خادم ساتھ ہوتا تھا، وہ دوسروں کو اجازت نہیں تھی، تو خادم نے کہا حضرت درخت، حضرت سر جلدی اٹھایا، گردن جھکا کر چلتے تھے، تو سر بہت دور تھا درخت، کہ بدھو اتنا دور درخت ہے ابھی مجھے بتا رہے ہو، تم پاگل ہو گیا تم، خاموش۔ دوسرے دن کا حضرت درخت، حضرت سر اٹھایا، بالکل سر ٹکرانے والا تھا، کہ پاگل ہو تم، اتنا دیر سے تم نے مجھے بتایا سر ٹکرا جاتا تو۔ باہر آ کر کہا حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے، ہمارے شیخ دیکھو یار، ایسا کرے تب بھی ڈانٹ، ایسا کرے تو تب بھی ڈانٹ، اور میں دل میں بڑا گڑبڑ آ رہا ہے۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ 3 دفعہ گھومے اور فرمایا واہ رے میرے شیخ، واہ رے میرے شیخ، واہ رے میرے شیخ۔ فرمایا ڈانٹ طلب نہیں کرنی چاہیے، سخت بے ادبی ہے، ڈانٹ پڑ جائے تو سوچے کہ شیخ نے مجھ پر اعتماد کیا کہ یہ بھاگنے والا نہیں ہے۔ کبھی کبھی شیخ امتحان کے لیے ڈانٹتا ہے، جیسے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 46 برس ساتھ میں حضرت کے، حضرت کو پتا ہے میں اپنی لے کر بھاگ جائے گا یہ، تو حضرت میر صاحب کا کچھ نہیں بھی ہوتا تھا تو میر صاحب کو ڈانٹ پڑتی تھی، اور تاکہ حضرت کو پتا ہے تو جان دے دے گا لیکن جائے گا نہیں، تو ہر ایک کو تھوڑی آدمی اس طرح ڈانٹ سکتا ہے، اور جو سمجھدار نہیں ہوتا وہ بھاگ جاتا ہے، یار یہ ڈانٹ رہے ہیں ہمیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ قریب نہیں آتے، ڈر لگتا ہے۔ ابھی ایک شہر سے فون آیا میرے دوست کے پاس پوچھنے کے لیے، تو میں نے کہا یہ خود مجھ سے کیوں نہیں بات کر رہا ہے؟ کہا یہ کہتا ہے میں شیخ سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے،
اور وضو کر کے بعد پھر میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا واہ بھائی واہ, بیان کے لیے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے, جمعے کے دن تو ہے کیونکہ اٹھ نہیں سکتا آدمی, واپس کیسے اپنی جگہ پر آئے گا, باقی کیا ضرورت ہے, ابھی دیا جائے گا وضو کا وقت. تو میں نے کہا کہ بھائی اس شیخ کی عظمت ہے, صحیح ہے, اتنا نہیں ہے کہ آدمی اصلاح سے محروم ہو جائے. تو یہ بھی کبھی کبھی نفس ہوتا ہے کہ شیخ نے اگر ڈانٹ دیا سب کیا کہیں گے, تو اس وجہ سے بتاؤ ہی نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے بھتیجے سے فرمایا بیان کریں, پھر پریشان ہو گیا حضرت کہ اتنا زبردست بیان, جو آ رہا ہے تعریف کر رہا ہے. حضرت نے فرمایا مجھے ڈر لگا کہ ایسا نہیں ہے تکبر میں نہ آ جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک چھوٹی سی غلطی پر اتنا ڈانٹا کہ پوچھو مت. حالانکہ اتنی بڑی وہ بات نہیں تھی. وہاں ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے, حضرت سے محبت کا تعلق تھا. بعد میں اکیلے میں پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے ڈانٹ دیا, کیسی غلطی تو نہیں تھی؟ فرمایا میں بہت عرصے سے تلاش کر رہا تھا کہ غلطی ملے تو ڈانٹوں, تکبر نہ آ جائے, میں نے ایسا بیان کیا ہے. تو اب موقع تھوڑا بھی تھا, میں نے رگڑ کے ڈانٹ دیا. ادھر بھتیجے صاحب خوش ہو رہے ہیں کہ حضرت نے مجھے اپنا سمجھا, ادھر غیبت ہو رہی ہے. ڈانٹا تو کیوں ڈانٹا؟ مصباح صاحب ایک دبئی میں تھے, بزرگ تھے, بہت مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. بھائی جان نے ملایا تھا, اللہ بھائی جان کی ان کی مغفرت فرمائے, بہت سے زیادہ محبت کرتے تھے. فرمایا کہ میں انڈیا کے تھے, کہ میں ایک دفعہ حضرت شابراک صاحب سے ملنے گیا پہلی دفعہ, تو بچے کی ٹوپی اتاری اور جائز سزا دے رہے تھے, مار دھاڑ والی نہیں. تو میں حیران ہوا کہ بھائی مارا تو کیوں مارا, جملے بتا رہا ہوں ان کے, اسی طرح کے جملے, مارا تو کیوں مارا, اگر مارا تو ٹوپی اتار کے کیوں مارا؟ اللہ والوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا. حکیم صاحب جب بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ معاملہ ہے تو کیا غیب کا علم ہوتا ہے؟ تجربہ ہوتا ہے. ہمارے ڈاکٹر سہیل ہیں, ان کے والد صاحب کو اللہ نے ایسی شفا دی, بابا نے کہا تھا کبھی پٹ جائیں گے, ایک بات پر بابا نے ان سے کہا, بھائی ڈاکٹر محمد عمر, بعد میں بتاؤں گا, خاص کے شور دوسرا ہوتا تجھے پکڑ کے مارتا, وہ بعد میں بتاؤں گا کیا اس نے کہا. ایک مریض سے کہا کہ آپ کو بچپن میں سر پر کسی نے مارا تو نہیں تھا؟ حالت خراب ہو گئی. کہا وہ کس نے بتایا؟ مجھے کیا معلوم, آپ تو دوسرے گاؤں سے آئے ہیں. تو یہ غیب کا علم نہیں ہے, یہ تجربہ ہوتا ہے. یہ جیسے مجھے پتا چلتا ہے کہ آج بیوی سے پٹ کر آیا ہے, تو مجھے تھوڑی معلوم ہوتا ہے کہ چہرے سے اندازہ ہوتا ہے کہ پٹ کر آیا ہے بیچارے, ٹھنڈی آئیں بھر رہا ہے. تو یہ تجربہ ہے, کوئی غیب کا علم تو ہے نہیں, اللہ معاف فرمائے. تو اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ کو غیب کا علم نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں, اور اس حساب سے وہ جو اللہ دل میں ڈالتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس پر عمل ہو جاتا ہے. تو ڈانٹ مانگنی نہیں چاہیے, پڑ جائے تو سمجھو نفس کا ڈینٹ نکلنے والا ہے. آپ ڈینٹ پڑ جائے گاڑی میں تو ربنگ سے نہیں نکلتا ڈینٹ, پالش سے نہیں نکلتا, اور اسپرے سے نہیں نکلتا, ہتھوڑا چاہیے, دھاڑ کی آواز آنی چاہیے, اس کے بعد ڈینٹ سے. تو نفس کی جو شرارت ہے نا, نفس کا ڈینٹ شیخ کی ڈانٹ سے نکلے گا, خود بخود نہیں نکلے گا. ڈرتے ہیں کہ ہم نے اگر بات کر لی تو ڈانٹ پڑ جائے گی, تو شیخ کو ڈانٹ کا شوق ہے بڑا. بھائی 3-4 موقع دے دیے, سمجھا دیا, اس کے بعد پھر وہی حرکت. تو جس نے ڈانٹا وہ مطمئن, جس کو ڈانٹ پڑی وہ مطمئن. تو بتا رہا تھا بات کہ مولانا مصباح رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کے دل میں یہ خیال آیا جب یہ اسمبلی وغیرہ ہو گئی, تو حضرت شابراک صاحب آ رہے تھے عصا ہاتھ میں لیے ہوئے, تو ان کے قریب آ کر کہا مارا تو کیوں مارا, مارا تو ٹوپی کیوں اتاری؟ کہ میری تو حالت ہی خراب ہو گئی کہ مجھے پتا ہے غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے. یہ کیا معاملہ ہو گیا, یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ تو فرمایا سنیں, مارا تو کیوں مارا؟ پہلی بات یہ کہ جائز حدود تھے, میں نے کوئی ڈنڈے ونڈے نہیں مارے, اس کی حرکت ہی ایسی تھی. اور پھر جو آپ کے دل میں آیا کہ جو ہے وہ ٹوپی اتاری کیوں مارا؟ فرمایا طلباء ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہیں, اور ان کے سر پر تاج ہے, تو جب شہزادے کو سزا دی جاتی ہے تو تاج اتار کے پھر سزا دی جاتی ہے. کہ بس میں لپٹ گیا اور حضرت سے بیعت ہو گیا. میں اصل میں وہ خائن ہے جو اپنے تعلق, جو اپنے آپ کو پیش کرے, وہ خائن ہے اگر اس کو کچھ نہ کہا جائے. بس خیانت ہوگی اس وقت. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ڈاکٹر کے پاس دوست بن کر جاؤ گے تو چائے بسکٹ پانی ملے گا, بیمار ہو کر جاؤ گے تو سوئی بھی لگے گی, کڑوی دوا بھی پینی پڑے گی. اسی طرح اشرف علی کو جس نے اپنا دل دے دیا, اگر میں اس کی مروت کروں گا, رعایت کروں گا, تو میں خائن کہلایا جاؤں گا. میں کیوں خیانت کروں جب اس نے خود ہی تو پیش کیا ہے, پرچہ لکھ کر دے رہا ہے, نہیں کچھ اور خواہش میں آپ کے در پر لایا ہوں, مٹا دیجئے مٹا دیجئے, میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. حضرت شابراک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مہمان آئے, چائے منگائی,
ایک مہمان نے کہا حضرت جی چینی جو اس میں نہیں ہے. خادم سے پوچھا کہ اوہو حضرت چینی ہے لیکن گھولنا میں بھول گیا تھا. کہا چمچ لاؤ بھائی، اسٹیل والا چمچ لاؤ. کھٹ کھٹ کی آواز بھی نہیں ہوئی. حضرت شاہ ابرار صاحب دیکھ رہے تھے. پھر جب چینی گھل گئے پیا، فرمایا اب کیسا مزہ ہے؟ کہ حضرت تو بہت مزہ آ رہا ہے. فرمایا چینی کہاں ہے اس چائے میں، مجھے دکھاؤ. حضرت چینی تو غائب ہو گئی، مٹ گئی. فرمایا اسی طرح اپنے آپ کو مٹاؤں. اگر اس کے اسٹیل کے چمچ کی جگہ پر موم بتی ہوتی، کینڈل، وہ پگھل جاتی، پر ہوتا پگھل جاتا. تو لوہے کا چمچہ چاہیے. اور جب چینی کو سر پر چمچہ پڑا، چینی نے کہا ہو کہ مثال ہے کہ چینی کو زبان نہیں ہے، مثال مر گئی مر گئی مر گئی. کا صبر کر پھر تیری قیمت لگے گی. تو فرمایا اسی طرح نفس کو مٹانے کا حکم ہے. نفس شیطان کا بھی باپ ہے. گندے گندے خیالات لانا، گندی فلموں کے لیے مجبور کرنا، بے حیائی کی فلمیں، جوانی برباد کرنا، زنا کتنا بڑھ گیا ہے. تو اب یہ خود بخود نہیں چھوٹے گا. آج بھی ایک دو ای میل تھے، موبائل اسمارٹ فون بیچ دیا الحمدللہ. اب اس کا کیسے کام چل رہا ہے؟ عتیق الرحمان کتنے بھی تھکے ہوئے ہیں، آپ کا ساتھی تو جاگ رہا ہے، آپ کیسے سو رہے ہو؟ ہم معاف تو کر دیا، لیکن اس طرح بیٹھے اچھے حاجی صاحب نہیں چھپے آلتی بالتی مار کر. تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا کوئی سمجھ نہیں سکتا. اگر سستے میں مل جائے نا بغیر محنت کے تو فٹافٹ گناہ کر کے وہ اللہ کی محبت ختم کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ نے والذین جاہدوا فینا کی قید لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ مجاہدہ کر کے پھر آئے. ورنہ ایسے ہی مل گئی اللہ کی محبت تو دو چار غیبتیں کر کے اس محبت کو پورا کر دے گا. اللہ معاف فرمائے. اس لیے اصلاح کو اللہ نے فرض فرمایا. یوزکیم کو فرض کیا نا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں کہ اس وقت کیا کرنا ہے. غیب کا علم نہیں ہوتا، وحی کا زمانہ ختم ہو چکا. اللہم الہمنی رشدی وعیدنی من شر نفسی. اے اللہ رشد اور ہدایت کے بات کو میرے دل میں الہام فرما دیجئے. الہام تو ہو گیا کہ بد نظری حرام ہے، نامحرم کو دیکھنا حرام ہے یہ، لیکن وہ پھر بھی کر رہا ہے. تو اللہ نفس کی میری حفاظت فرما، اپنے پناہ میں لے لیے اس نفس مردود سے، شیطان مردود سے، اور نفس کی غلامی سے مجھے بچا لیجئے. رمضان کا مہینہ ہے، 10واں یا 12واں روزہ ہے. شیخ العرب والعجم سے کہا جا رہا ہے کہ حضرت سمجھ میں نہیں آتا گناہ اتنے کیوں ہو رہے ہیں. فرمایا 11 مہینے کی نوست کی وجہ سے. شیطان قید ہوا ہے، آدھا مدد ہو گئی، باقی نفس باقی ہے. تو جب اللہ نے مدد فرما لی تو یہ مہینہ تو تقویٰ کے لیے ہے، اللہ کی دوستی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ بڑے 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 لوگ جو ہے نا اپنے شیخ کے پاس رمضان گزارتے تھے، کیونکہ ایک انجن جو ہے رمضان کا لگ گیا. کوئٹہ ٹرین جا رہی ہے، پہلے کی بات ابھی مجھے نہیں پتا، ایک انجن آگے ایک انجن پیچھے، تو پار کر دیا. جو آج فجر میں عرض کیا تھا تو ایک انجن تو رمضان کا مل گیا اور شیطان قید ہو گئے. ایک انجن شیخ کی صحبت کا مل جائے تو دونوں انجن سے پار کر لے گا انشاءاللہ تعالی. پکڑنا گرے نہیں ہم. حضرت ری یونین کا سفر تھا حضرت والا کا 1997 کا چشمہ. تو بیان حضرت والا نصیحت فرما رہے تھے. دوسرا کوئی ہوتا چھپا دیتا. حضرت میر صاحب کیا تھے ہم نہیں سمجھ سکے آخر تک کیا تھے. بس اتنا پتا ہے 46 برس جو ہے نا حضرت والا کے ساتھ رات دن رہے ہیں، بس اس سے اندازہ لگا موزہ چمڑے کا اتنا پتا ہے بس. تو دوسرا کوئی ہوتا چھپا دیتا. حضرت میر صاحب کو ڈانٹ پڑی، حضرت نے ٹیپ بھی کی اور کتاب میں چھپوا بھی دی. حضرت کو کیا معلوم کہ میں نے ڈانٹا اور چھپایا یا نہیں چھپایا 450 صفحات کی کتاب میں. حضرت میر صاحب نے مولانا داؤد بطاط سے کوئی بات کی، کچھ فرمایا حضرت کی صحت کے بارے میں. تو مولانا نے آہستہ سے دوائی کا بتایا کہ کل آئے گی یا جس طرح بھی ہے. پھر کوئی بات پوچھی تو حضرت میر صاحب مسکرائے. آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. ایک پورا نہیں بتاؤں گا، رمضان شریف کا بتانا ہے، پورا نہیں بتاؤں گا. اور معارف ربانی صفحہ 204. اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے اور یہاں ری یونین میں روزانہ یہی وقت ہو رہا ہے. لوگ حضرت والا کے ساتھ صحبت کے شوق میں بیٹھے رہتے ہیں اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم حسب عادت غایت شفقت اور کرم سے ارشاد فرماتے رہتے ہیں. حضرت اقدس کی کلام کی سحر انگیزی اور اثر آفرینی سے احباب مجلس اٹھنے سے قاصر ہوتے ہیں. غرض مجلس ختم بھی
حضرت والا عشاء کے بیان کے بعد کھانا تناول فرما رہے تھے. دسترخوان پر دوران طعام ایکر سے غلطی ہو گئی کہ ایکر نے سرگوشی کرتے ہوئے مولانا داؤد کے کان میں کچھ کہا جو ایکر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. ایکر کو دیکھتے ہنسی آ گئی اور آہستہ آہستہ ہنسنے لگا. کھانے سے فارغ ہو کر اب اگر حضرت والا سوچتے کہ یہ میرے ساتھ اتنے برس سے رہا ہے اور کچھ نہ فرمایا تو تربیت کیسے ہوگی آگے. یہ تو وہ خاموش رہے گا گناہوں پر. مارداڑ نہیں ہے دین کے اندر. اس کو ڈانٹنا جب کوئی خود لکھ کر دے گا کہ میرا جھوٹ کی عادت نہیں جا رہی تب بتائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ابھی اس وقت مفتی صاحب کھڑے ہو جائیں, حافظ ڈاکٹر شفقت کھڑے ہو جائیں, جی آپ کا نام کیا ہے, آپ فلانا نام ہے, اچھا چلو آپ اپنا فائل نکالو. جھوٹ بولا تھا, بد نظری کی تھی, غیبت کی تھی, پتہ چلا عصر کی نماز ہو گئی, ایک میں ہی پوری ہو گئی. نہیں, جس طرح ڈاکٹر کے پاس ہم بھاگتے ہیں نا, میری مثال لے لو آپ, چھینک بھی آ جائے نا بس ڈاکٹر صاحب پریشان کر دیتا ہوں اس کو میں. حضرت تھانی جنتر نے فرمایا اس زمانے میں کہ ذرا سا پیٹ میں درد ہوا, سر میں درد ہوا, فوراً ڈاکٹر. اگر نہ گئے ایک گھنٹے تک تو کیا تکلیف بڑھ جائے گی, لیکن کیونکہ علاج سنت ہے, منع نہیں ہے, لیکن سمجھا رہے ہیں. یہ کورونا کے اندر چھینک آ گئی تو آپ سوچو, کویت میں ایک یا دو عدد یا ایک عدد مرید صاحب ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ تبلیغ پہ بہت بڑے کام میں جڑے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. مجھے بتایا شیخ وہ کورونا کے وقت میں جب کھلنا شروع ہوا نا مساجد فاصلے کے ساتھ, تو نماز سے تھوڑی دیر پہلے ایک کو چھینک زبردست آئی. بتایا کہ سب لوگ بھاگے مسجد سے باہر, سب سے پہلے امام صاحب آگے, دروازہ کھلا ہوتا ہے نا جیسے, سب سے پہلے وہ بھاگے. کیوں بھائی؟ اور کینسر گناہوں کا ہے, اللہ ہم سے ناراض ہے, ماں باپ کی آہ نکل رہی ہے, ہم فکر ہی نہیں کر رہے. جو بتائے گا تو, اور کچھ لوگ ایسے ہیں بتایا نہ جائے تب بھی اس کو کہے گا, چاہے جھوٹی بات بھی ملے اس کو, اس کی اصلاح کے لیے پوچھے گا یہ بات صحیح ہے, اب اس کی مرضی ہے چھپا دے, اس کی مرضی ہے ظاہر کر دیں. ہر بات پہ ڈانٹا بھی نہیں جاتا اور دل بھی نہیں چاہتا. حضرت مجدد نے فرمایا میری مار اور میری ڈانٹ امت نے برداشت کی, تمہاری مار اور ڈانٹ امت برداشت نہیں کرے گی, اس لیے اپنے بڑوں سے پوچھ کر طریقے پڑھ چلو. بھائی یہ جو پیسے لوٹتے ہیں نا, وہ اگر نہ کہیں تو اور بات ہے کہ بھائی پیسے نہیں ملیں گے, میں کہاں سے گوشت خریدوں گا, کہاں سے سبزی خریدوں گا, اپنے بچوں کو گفٹ کیسے دوں گا, اس لیے لوگوں کو لوٹو. وہ چپ ہو جائیں گے کہ بھائی مال زیادہ دے رہا ہے, اس کو کچھ مت کہو. بس یہ تباہی شروع, اس کی تباہی شروع ہو جاتی ہے. اور شیخ کی خود ظاہری بات ہے ریورس گیپ لگے گا. کسی مسئلے سے کسی وقت نہ کہے, ایسا نہیں کرنا, منع ہے اس طرح کھیلنا. پہ نماز میں بھی اسی طرح کریں گے. تو یہ بات ہے. اب سنیے آپ ذرا. شیخ رب العجم کھانے سے فارغ ہو کر ایکر یعنی میر صاحب کی اصلاح کے لیے حضرت والا نے تنبیہ فرمائی کہ تعجب ہے کہ اتنے پرانے ہو کر ایسی غلطی کرتے ہو کہ مبتدی بھی نہیں کر سکتا نیا. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ شیخ کی مجلس میں اس طرح کانا پھوسی کرنا سخت بے ادبی ہے؟ جو میں نے ابھی بتایا تھا, اے خدا جو ایم توفیق ادب, بے ادب محروم فضل رب. اے اللہ مجھے ادب کی توفیق عطا فرما, بے ادب آپ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے. یہ ادب کا ایسا معاملہ ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کا ادب کیا ہے, درسگاہ کا ادب کیا ہے, بستر کا ادب کیا ہے, واش روم جانے کا ادب کیا ہے. ان کو اٹھا دینا بھائی. بعض لوگ چھپ کر بیٹھتے ہیں تاکہ شیخ بار بار نہ دیکھے. پیچھے کیا دیکھتا ہے, آپ ہی کو تو بول رہا ہوں. یہ ہم کر چکے حضرت والا کے ساتھ اسی طرح. ڈانٹ پڑتی تھی ہمیں, ہم پیچھے مڑ کر دیتے. اچھا حافظ صاحب کے لیے بڑا ہوشیار بنتا ہے, ڈیڑیا ہوشیار, پیچھے دیکھ رہا ہے, پیچھے کہاں بس رہا ہے ماشاء اللہ. جو ہنسا فقط پھنسا. جو ایسی مجلس ہیں جو یہاں ہو یا خانقاہ میں جہاں بھی ہوں, جو صحیح آدمی ہو مفتی صاحبان کی نظر میں, وہاں اگر کوئی ہنس کر بیان سن رہا ہے یا چہرے پر تبسم ہے, یا چہرے پر بشاشت ہے, اور یا ہنسنے کی بات پر ہنسا, تو فرمایا پھر سمجھو اللہ کی محبت میں بھی پھنسا, اللہ کی محبت میں بھی پھنسا. یہ سوچنا جیسے ہی شیخ نے شروع کیا نظر کی حفاظت پر, مجھے پتا ہے یہ آیت پڑھیں گے, مجھے پتا ہے عورتوں کے لیے یہ آیت سورہ نور کی پڑھیں گے, مجھے پتا ہے بخاری شریف کی. اب جب پتا ہی ہے تو پھر کیا فائدہ ہوگا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کل بیان سن رہا تھا میں, فرمایا کہ پتھر پر پہلا قطرہ گرا, پھر دوسرا گرا, ہوتے ہوتے سوراخ ہو گیا, کھڈا ہو گیا. تو فرمایا کیا یہ کہہ سکتا ہے آخری قطرہ کہ میری وجہ سے کھڈا ہوا, کہ پہلا قطرہ کیس کر دے گا کہ ہمارا بھی تو کچھ حصہ لگا تھا. آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں ماں کے دودھ کی وجہ سے بیٹھے ہیں نا, تو اس وقت وہ دودھ تو ابھی تک چل رہا ہے. آج اگر کسی کو ماں کا دودھ پیا ہوا یاد ہو تو بتا دیں. 2 سال کی عمر میں دودھ چھڑایا جاتا ہے, 2 سال والے بچے کو کوئی پتا ہوگا کہ میں نے دودھ پیا ہے, لیکن پیے گا, ماں کا دودھ پیے گا. جناب حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں,
جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں بکواس کر کے ایمان کھوٹا کر رہے ہیں. مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان سب سے پوچھتا ہوں کہ سب سے پہلے بچے کو رونا کس نے سکھایا؟ ماں کے پیٹ میں کون تھا؟ اس رونے سے اس کو علاج بھی اس کا ہوتا ہے، بھوک بھی مٹتی ہے، ہر خواہش اس کی رونے سے پوری ہوتی ہے. ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ بچہ ماں کی چھاتی سے لپٹ کر جب دودھ پیتا ہے تو ماں بچے کو جبڑوں کو ہلا ہلا کر دودھ پینا کس نے سکھایا؟ آپ جواب دو نا، کس نے سکھایا؟ ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے دوستوں. تو فرمایا پہلے قطرے کا اثر مانا جائے گا، پھر دوسرے قطرے کا بھی اثر مانا جائے گا، تمہارا نہیں ہے معاملہ. تو فرمایا جو دھیان سے بیان سنتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے رہتے ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی باتیں سنتے رہتے ہیں، اور جنہوں نے عمل کیا تینوں کی بات پر، تینوں باتوں پر عمل کیا، یہ اللہ والا ہے. وہ چاہے وہ MBA کر رہا ہو، چاہے 2DA کر رہا ہو، جو بھی ہے. O لیول کی کیا ضرورت ہے؟ A لیول سے Z لیول تک سب کر لو. تم چاہو تو آسمان پر چھو لو مگر اپنے رب کو نہ بھولو. بس اللہ والا بننا فرض ہے. اللہ والا کہاں لڑکیوں کے چکر میں جائے گا؟ تو بعض لوگ اس طرح ناقدری کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے نا آگے کیا ہوگا، ضرورت کیا ہے جانے کی. پتہ ہے رمضان شریف ہے، پہلا بانی اخلاق پر ہوگا. پتہ ہے پہلے بیان میں عشاء کی آیت پڑھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا، کیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. عشاء کی تو بیان کریں گے تقریباً روزانہ. تو یہ تو آیت مجھے یاد بھی ہو گئی. اب اے ایمان والو، پٹاس محسوس ہوئی. اچھا آپ اس ترجمے کو نہیں بدلی کر سکتا کوئی، لیکن اس کا مفہوم دل میں جمانے کے لیے کہے گا کہ آسمان سے آواز آ رہی ہے، اے میرے عاشقوں. مزہ اور بڑھ گیا. ترجمہ نہیں بتا رہا میں، یہ ترجمہ تو ہو گیا جو بتا دیا. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں جس طرح پچھلوں پر بھی روزے فرض ہوئے تھے. کوئی مرا ہی نہیں تو تم کا کو ڈرتا ہے؟ تم بھی نہیں مرے گا. اگر کوئی مرا ہو تو بتا دو. ہاں یہ الگ بات ہے مفتی کی بات نہیں مانی، شوگر 400 ہے، اور وہ الگ بات ہے کہ مفتی صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، پھر مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ میں اجازت نہیں دوں گا آپ کو روزہ نہ رکھنے کی. آپ پہلے نیک ڈاکٹر سے پوچھو، پھر آپ روزہ رکھو گے، آپ پکڑے جاؤ گے. آپ ایسا ہم نے تو پھر بھی نہیں سنا الحمدللہ، لیکن بتا رہا ہوں کہ کس عنوان سے. دیکھو بادشاہ جو ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ حرکت اب کی نا تو کھال کھچوا کے بھوسا بھروا دوں گا. اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے. ایمان والوں، میٹھی چھری سے کاٹ دیا نا محبت سے. تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے والوں پر روزہ فرض ہوا. تو کوئی مرا ہی نہیں تو تم کدھر سے مرے گا؟ پھر وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میرے دوست بن جاؤ نا. ایسے ایسے ماحول بن جاتا ہے، فرشتوں کی دعائیں، بس کیا عرض کروں. وہ چلتا جائے گا رمضان کا آج سے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بارے میں بیانات اللہ تعالیٰ کراتے رہیں گے اپنے کرم سے. جوان روزہ نہیں رکھتا، 8 سال 9 سال 10 سال کے بچے اور بچیاں روزہ رکھ رہے ہیں. بدبختی کی بات ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو بیان سنا کہ روزہ نہ رکھنے کا کتنا بڑا گناہ ہے. اب وہ روزہ ایک ہی رکھنا پڑے گا اس کو. اگر جوانی برباد کی اس کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے. جان بوجھ کے روزہ توڑا اس کا مسئلہ بھی بڑا خطرناک ہے. میں صرف روزے کے توڑنے کی بات کر لیتا ہوں. 60 روزے رکھنے پڑیں گے مسلسل، اور ایک روزہ جو قضا ہوا. اب یہ 30 روزے رکھ کر اور ایک دن روزہ نہیں رکھ سکا، وہ پھر دوبارہ 60 کی گنتی ہوگی. لیکن پھر بھی وہ ثواب نہیں ملے گا. اللہ سے معافی مل جائے گی، یہ وہ ثواب نہیں ملے گا. ہاں بیمار ہے، بعد میں قضا روزہ رکھتا ہے تو وہ اس کو ثواب اسی وقت کا ہی ملے گا. اور پھر اللہ فرما رہے چند دنوں کے لیے، ایام معدودات، تھوڑے عرصے کے لیے. 29 یا 30 بس خلاص. 31 بھی نہیں ہو سکتے، 32 بھی نہیں سکتے. اگر کوئی عید کے دن روزہ رکھے گا آرام کام ہوگا. اللہ نے جب آزاد کر دیا تو کون سا بڑا روزہ رکھنے والا ہے بھائی. تو یہ بڑے خوش قسمتی ہے کہ مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو رمضان شریف مل جائے، کٹ جائیں سب سے. وہ ابھی سناتا ہوں انشاءاللہ تعالی بات جو حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکات میں روزے کے بارے میں ایسی نصیحت فرمائی ہے. انشاءاللہ ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو، اور یہ بھی تھوڑا بتا سکوں گا، پورا نہیں کیونکہ کئی صفحات ہیں. جناب کیا آپ نے ہم لوگوں کو کبھی حضرت مولانا شاہ ابرالحق صاحب کے مجلس میں اس طرح کانا پھوسی کر کے ہنستے ہوئے دیکھا ہے؟ بتائیے. نئے لوگ آپ کی اس حرکت سے کیا اثر لیں گے؟ بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کو ادب سکھاتے، اپنے عمل سے دوسروں کو بے ادب بنا رہے ہو. اس سے زیادہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص کیا ہوگا کہ قیامت تک یہ باتیں پڑھی جائیں گی، سنائی جائیں گی. عزت حضرت میر صاحب کی بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے جناب. سبحان اللہ. سورہ حجرات میں جو آداب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئے ہیں، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نائبین رسول یعنی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین یعنی علماء اور مشائخ کے لیے بھی وہی آداب ہیں.
اس وقت آپ تجہروا بالقول کا مصداق تھے. معلوم ہوتا ہے اس وقت آپ کو حضوری معلق حاصل نہیں تھی، کیونکہ ہر وقت اکرام شیخ کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جو ہر وقت با خدا ہو، حتیٰ کہ ہنسنے میں بھی خدا کو نہ بھولے. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ہنسا رہے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اجل خلیفہ ڈپٹی کلیکٹر تھے برٹش گورنمنٹ میں، ICS کا ایگزام پاس کیا تھا، لیکن ایسا مٹے، ایسا نیک بنے کہ مفتی اعظم ان کے مجلس میں بیٹھتے تھے. اب حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے ان کو اپنا شیخ بنایا. حضرت شاہ راؤق صاحب رحمۃ اللہ نے ان کو اپنا شیخ بنایا. یہ مٹنے کا انعام. سوچو ذرا کہ کیا اللہ نے ان کو درجہ دیا، وہ بھی برٹش گورنمنٹ کے ڈپٹی کلیکٹر. آج کل تو سینیٹر کے پاس بھی اتنے پاورز نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں آپ کہ کس طرح اللہ نے ان کو بدل دیا. تو ہنسا رہے تھے، سب ہنس رہے تھے، اچانک رک گئے. فرمایا یہ بتائیں کون اس وقت با خدا تھا ہنسنے کی حالت میں بھی؟ ادب کی وجہ سے سب خاموش رہے. فرمایا گو لبوں پر ہنسی بھی ہر دم، اور آنکھ بھی تر نہیں، اور چشم بھی تر نہیں، مگر جو دل رو رہا ہے پہم اس کی خبر کسی کو نہیں. جو اب اس وقت بھی با خدا رہنا ہے، گندے لطیفے نہیں سنانے ہیں، لڑکیوں کے داستانیں سنا کر ناپاک نہیں کرنا ہے اس مجلس کو، غیبتیں نہیں کرنی ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر بات کی نقل کرنی ہے. ہم یہود و نصارہ کی نقل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ. اس ایک جملے مبارک سے قرآن پاک کی قادیانیت کی جڑ کٹ گئی. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے یہ معاملات ہوئے. اپنے بھائیوں پر مٹ رہے ہیں، ان کے سامنے سخت ہے. اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ اللہ تعالی کی خوشی اور اللہ کی رضا کو تلاش کر رہے ہیں. ہم گندی سائٹس تلاش کر رہے ہیں اور اس کو وائرل کر رہے ہیں. میرے بھائی اللہ مجھے اور سب کو معاف فرمائے، جس نے کسی گناہ کی بنیاد رکھی، اب جو اس کو آگے وائرل کرے گا یا کوئی بھی گناہ ہے سب پہلے والے کو پڑے گا، اور توبہ کر لیا سب معاف. کیا اللہ کا انعام ہے سوچو آپ. اور جس نے نیکی کی بنیاد رکھی، جو عمل کرتا جائے گا سارا ثواب اس کو ملے گا. وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کو تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ کس بات سے خوش ہیں، کس بات سے اللہ راضی ہوں گے. اور ہم گندی سائٹس اور تلاش کرتے ہیں کہ ماں کو کس طرح ستایا جائے. وہ کون سی مووی ہے جس میں ساس سسر کو نچایا جائے وغیرہ، جو بھی ہے مجھے نہیں پتا، ایک مثال دے رہا ہوں. ہم لوگوں کو اپنے ایمان کا پتہ نہیں. ایک کتاب یہاں پر ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. کتاب چاہے چھوٹا سا، جس کو چاہیے ہدیہ لے لے، ایمان تازہ ہو جائے گا. ہمیں اپنے ایمان کا پتہ نہیں، دین پر بحث کرتے ہیں، مختلف چینلز پر جاتے ہیں، آخر میں اللہ کے وجود کا بھی انکار کر دیتے ہیں. بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی یہ. اس وقت دڑا دڑ لڑکے لڑکیاں کیا بڑی عمر کے بھی دہریے ہو رہے ہیں. اللہ کے وجود کا انکار کرنے سے پہلے دوست یہ سوچ کہ ہمارا ماضی کیا تھا، گندا پانی گندا خون، اس سے ہڈیاں کس نے بنائی. یہ بات کہتے ہیں کہ دین میں سختی زیادہ ہے. کون سی سختی زیادہ ہے بھائی؟ جہاں نرمی ہے، جہاں سختی ہے. اگر سب چیز ہی نرم چاہیے تو ہڈیوں کی جگہ ربڑ لگا لو بھائی. ہے جی، کھڑے رہ سکتے ہیں، پھر آپ چل سکتے ہیں. آپ دیکھو، آپ اپنی ذات خود نشانی ہے نا. اس گندے پانی گندے خون سے بابا کا جو ہے وہ ڈاکٹر سرجن نے کیا بولتے تھے اس کو، ڈرل کیا تھا جو آپریشن کو، ہاں نیورو سرجن نا، کلاٹ تھا کوئی، تو نیورو سرجن نے مجھے بتایا فیروز بھائی ڈرل سے سوراخ کیا ہے ہم نے. ان کو اسپیشل ڈرلز ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سوراخ کیا ہے. اگر نرمی چاہیے تو ٹھیک ہے، ذرا سا جھٹکایا مغز نکل کے باہر نکل گیا. آپ مغز کو چاٹتے رہیں یا فرائی کر کے کھا لیں، ختم بات. دانت نرم چاہیے سخت چاہیے؟ بڑا سخت چاہیے. پھر دانت نہ ہو، اخروٹ کو کھا کے دکھاؤ ذرا، میں مان جاؤں. کچھ بھی نہیں. گوشت کو توڑ کر دکھاؤ، میں مان جاؤں. یہاں ہمیں دانت سخت چاہیے. اور اللہ کے حکم قرآن پاک کا اس کو کہتے ہیں سختی ہے. جو آسان کر لو تو دین آسان ہے، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں. دوسرے کیسے عمل کر رہے ہیں بھائی؟ اور ہم راتوں کو جاگ کر تہجد کے وقت کرکٹ کھیل کر اور محلے کی بددعائیں لے رہے ہیں. ایک صاحب تھے فجر میں، اس وقت جو گھر کے سامنے مسجد ہے نا، مسجد اشرف، ہمارے حضرت والا حضرت محمد صاحب دامت برکاتہم کی، تو روز ایک آدمی تھوڑی بڑی عمر کے فجر میں آتے تھے روز، ابھی بھی ہیں. تو ایک دن آئے تو یہاں پر ٹنچر بنزین کے ساتھ چپکایا ہوا، یہ ہاتھ وغیرہ. میں حضرت خیریت کیا ہوا؟ کہ رات کو برابر والے پلاٹ پر اتنا ہنگامہ اور اتنا وہ فائر ورکس تھا، میں مریض ہوں، بیمار ہوں.
میں گیا ان کے پاس جا کر ان سے کہا کہ بھائی مہربانی کر کے آواز کم کر لیں. میں نہیں کہتا، آپ کی مرضی، آپ جو کریں. تو لڑکے اور لڑکیوں نے گھیر لیا مجھے، چاچا چاچا بدتمیزی شروع کر دی. کہ مجھے بہت غصہ آیا کہ اب ان سے کیا بات کروں. اور اشارہ کیا، آواز اور تیز کر دی. میں غصے سے جو گھر کی طرف گیا تو جو شامیانے کھینچنے والی ہوتی ہے نا رسی، اس میں میرا پیر الجھ گیا، میں گر پڑا. میں یہ سب چوٹیں اس کی آئی ہوئی ہیں. یہ کرکٹ کام آئے گی آسمان پر. آپ کھیلو، ہم کہہ رہے ہیں آپ کھیلیں، عصر سے مغرب کھیلیں. آپ عصر کی جماعت کی نماز پڑھ کر کھیلیں. مغرب سے پہلے اگر پسینہ آ چکا ہے، شاور 2 منٹ کا لے کر اللہ کے گھر چلے جائیں ہم لوگ. روز الجھ گیا، میں گر پڑا. میں یہ سب چوٹیں اس کی آئی ہوئی ہیں. یہ کرکٹ کام آئے گی آسمان پر. آپ کھیلو، ہم کہہ رہے ہیں آپ کھیلیں، عصر سے مغرب کھیلیں. آپ عصر کی جماعت کی نماز پڑھ کر کھیلیں. مغرب سے پہلے اگر پسینہ آ چکا ہے، شاور 2 منٹ کا لے کر اللہ کے گھر چلے جائیں ہم لوگ. آپ کو پڑھائی کرنی ہے پڑھائی کرو، مغرب کے وقت جماعت کی نماز پڑھ کے آگے پڑھو. عشاء کی نماز پڑھ کے او لیول کی تیاری کرو. کس نے منع کیا ہے؟ گناہ منع ہے بھائی. کسی اللہ والے کے ساتھ چپکنا ہوگا، ورنہ ہم اللہ والے نہیں بن سکتے. اور اللہ والے نہیں ہیں تو ان کے غلاموں سے چپک جائیں ہم. ایسے ایسے نوجوان جن کے میں اشارہ کرنا بھی گناہ ہے بہت بڑا، جو شراب اور ڈرگس کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. اور یقین کرنا ان کے ماں باپ رات کو اٹھ کے بددعائیں دی ہیں ان کو. آج دین پھیلا رہے ہیں. عالم تو ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، حافظ بھی نہیں ہے، قاری بھی نہیں ہے، اللہ کا ولی بنا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو یہ مشکل کام تھوڑی ہے. اب 11 مہینے ہم بن نہیں سکے تو ابھی تو میں آج توبہ کر لوں نا. کل کو میں نے سب ساتھیوں سے پوچھا رات کو، آپ کو بتائیں کہ میں آج ابھی توبہ کروں یا رمضان کی توبہ کروں. سب نے مجھے نصیحت کی کہ نہیں ابھی توبہ کروں. اللہ تعالیٰ سے توبہ کا مزہ ہی اور ہے. ماں باپ سے معافی مانگ کر دینا، ماں باپ سے معافی مانگ کر دیکھ لیں، ہٹا دیں ماں باپ سے معافی مانگ کر دیکھ لیں تو اللہ سے معافی مانگ کر دیکھ لیں. ماں باپ سے معافی مانگنے میں کتنا مزہ اور سکون ہوتا ہے، تو اللہ سے معافی مانگنے میں. تو حضرت نے ہنستے ہوئے فرمایا کہ آگے کی امید نہیں رکھنا. یہ میں تھوڑا سا بتاؤں گا ابھی، زیادہ پھر رمضان کا نہ رہ جائے. چشمہ دینا ذرا. بار بار معافی مانگنے سے شیخ معاف کر دے، کیوں؟ اپنی معاف کرانی ہے. اب جو اصلاح کے لیے پیش کرے تو الگ بات ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کو حضوری مع الحق حاصل نہیں تھی، کیونکہ ہر وقت اکرام شیخ کا حق وہی ادا کر سکتا ہے، اکرام شیخ کا، جو ہر وقت با خدا ہو، حتیٰ کہ ہنسنے میں بھی خدا کو نہ بھولے. غلطی تو یہ اتنی بڑی تھی کہ اسی وقت سزا دی جاتی، لیکن اب جا کر اعلان کرو کہ مجھ سے سخت نالائکی ہوئی کہ شیخ کی مجلس میں کانا پھوسی کر کے ہنسا. اللہ، یہ بھی کہو سب کے سامنے، اللہ میری اس نالائکی اور بے ادبی کو معاف فرما دے. اے کر یعنی حضرت میر صاحب نے حضرت والا سے معافی مانگی کہ سخت نالائکی ہوئی، انشاءاللہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ ہوگی. اور احباب کے سامنے اعلان کر کے حضرت والا کو اطلاع کی تو حضرت خوش ہو گئے. آگے اور بھی ہے. ابھی میں گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں بار بار، آپ نہ دیکھیں میں دیکھوں گا، بس آپ فکر. ہم نے گھڑی رکھی نہیں ہے یہاں، خام اگر ٹائم ضائع ہوگا. ابھی چند دن پہلے ایک صاحب کبھی ادھر دیکھ رہا کبھی ادھر تھا، نیا آ رہا. میں نے کہا چاچا آپ کو گھڑی یہاں نہیں ملے گی، گھڑی میرے سامنے میں دیکھ رہا ہوں، آپ فکر مت کرو، آپ اپنی فکر کرو. حضرت شاہ ابرار صاحب کو ڈاکٹر نے منع کر دیا، 80 سال کی عمر تھی، کہ آپ صرف 15 منٹ کا بیان کریں گے، آگے نہیں، ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے. تو سامنے ایک خادم بیٹھا رہتا تھا، یہاں بھی ہوا تھا کراچی میں. تو وہ ٹائم پیس جو آتا ہے نا تھوڑا بڑا، وہ جیسے 20 منٹ ختم ہوئے انہوں نے حضرت کے سامنے ٹائم پیس آگے کر دیا. حضرت ادھر دیکھ کے بات کرنے لگے، یہ ادھر لائے تو حضرت ادھر دیکھ کے بات کرنے لگے. تو کامل الہبیدی چالی صاحب دامت برکاتہم بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بہت ہی اللہ والے شاعر ہیں. کہنے لگے کہ چپ نہ ہوں گے وہ چپ کرانے سے، چپ نہ ہوں گے وہ چپ کرانے سے، کیا فائدہ گھڑی دکھانے سے. کیا ہے زندگی ہے یہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. چند دن پہلے اللہ کے پیاروں کی بات ہوئی، جوانوں کی، بغیر نام کے، کہ اللہ نے کیسے ان کو اپنا دوست اور پیارا بنایا. زیادہ تر الحمدللہ سب عمر کے آتے ہیں، لیکن ہر بیان میں زیادہ تر نوجوان ہوتے ہیں. نوجوان کیوں آتے ہیں خانقاہ میں؟ زیادہ تر نوجوان، کیونکہ ہنسی کی بات بھی اور مایوسی ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے دوستوں، لامحدود ہے نا. ہم محدود، تو ہم تو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے نا. اور اللہ کی انسائکلوپیڈیا اور ڈکشنری لامحدود ہوگی، ہے نا، لامحدود ڈکشنری ہے نا، انسائکلوپیڈیا لامحدود ہے، اس کے اندر مایوسی کا لفظ ہی نہیں ہے. اتنے معافی کے خزانے ہیں. اب سنیے آپ،
شیخ الحدیث ترجمان اکابر عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے پرسوں مجھ سے بات کی. یہ ہے 8 مارچ، آج 10 ہے شاید یا 11 ہے، 10 ہے نا. ہاں ایک بات بتاؤں کہ جب آپ رمضان آئے نا تو آپ پتہ کرنا، جب رمضان ہوگا کرکٹ بھی ہوگی، جب رمضان ہوگا تو بڑی ڈگریوں کے امتحان بھی ہوں گے رمضان میں، تاکہ ان کا روزہ خراب ہو. ابھی اس وقت کرکٹ کے بارے میں فتویٰ نہیں بتاؤں گا میں. سوچ سکتے ہیں جب میں بتا رہا تھا ڈھول باجا نائٹ میچ وغیرہ، تو وہ تو ہے ہی نقصان. پھر آپس میں لڑنا، پھر اب نوجوان گلی کے سٹے آپس میں سٹے لگا رہے ہیں، جوا کا کام کر رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. ٹائم کا ضائع الگ کرنا، اس وقت اللہ یاد بھی نہیں آتے. بھائی بھائی یعنی مسلمان بھائی بھائی ایک دوسرے کو بیٹ مار رہے ہیں اور وہ وکٹس مار رہے ہیں، ایک دوسرے سر پھٹا ہوا ہے، یہاں پر آ کے رو رہے ہیں. دیکھیے مومن تو مومن کا آئینہ ہوتا ہے نا. تو جب ہمیں کسی کی عیب دیکھنی ہی نہیں ہے، نظر پڑ جائے تو ہم سمجھ جائیں یہ عیب میرا ہے. یہ آئینے میں آدمی اپنے کو دیکھتا ہے نا، تو مومن مومن کا آئینہ ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے پھر ٹیم ہار گئی تو. پتہ ہے یو کے میں جو ہے نا بہت مشہور ہوٹل ہے دنیا کی، ہاں 50 اسٹار ہوٹل ہے، ہاں 50 اسٹار، پہلی دفعہ سنا ہوگا نا. اس کے اندر بکر اور وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. پتہ ہے اس بال پر جو ہے 2 لاکھ پاؤنڈ کا سٹا لگا ہے. ہاں تو آپ کو کیسے معلوم؟ کہو تنہائی میں بات ہو رہی تھی نا، تو آپ کو کیسے معلوم؟ آپ مچھر بن کر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یا MP3 ڈال کر گئے اور پھر واپس ویٹر سے نکال کر لے، وہ آپ نے سن کر آپ بتا رہے ہیں. جھوٹ، تجسس، ٹو، بہتان، حرام. اپنی زندگی ضائع کرنا الگ. جو پلیئر ان کو پسند ہے نا، وہ چاہے اسٹیڈیم کے اندر لینڈ بھی نکال دے، مثال ایک بتا رہا ہوں، پردہ کر کے لینڈ بھی نکال دے، لیکن اس کی تعریفیں کرتے رہیں گے. پتہ ہے تہجد کی 50 رکعتیں پڑھتا ہے. اچھا ٹھیک ہے بھی پڑھتا ہوگا، ہمارا کیا واسطہ؟ اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا. اسٹیڈیم میں دیکھنے کے بارے میں فتویٰ لے لیں، ہم پر اعتماد ہے تو ہم سے لے لیں ای میل کے ذریعے. اور کرکٹ دیکھنے کے بارے میں کیا ہے اور کرکٹ کھیلنے کے بارے میں کیا ہے، جو بتا دیا عصر سے مغرب، وہ یا چھٹی کا دن ہے صبح چلے گئے، چلو 2-3 گھنٹے کھیل لیے، چلو کوئی بات نہیں، لیکن ظہر کی نماز تو قضا نہیں کریں گے نا. ابے یار تبے یار، کیا ابے یار تبے یار؟ تو قرآن پاک تو پڑھنا آتا نہیں ہے، نمازیں غلط ہو رہی ہیں، ہماری ترجمہ غلط ہو رہا ہے. جناب حضرت نے فرمایا، مجھے کچھ نصیحتیں فرما کر، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنی یہ بات. فرمایا کہ رمضان شریف کا فرض بتا دیا، تقوی، گناہ نہ کرنا. تو فرمایا کہ رمضان میں 3 چیزوں سے باز رہنا، یعنی روزے میں کھانا پینا نہیں، روزے میں تو کھانا پینا نہیں، روزے کے بعد کھانا پینا ہے. ٹھیک ہے، اتنا نہیں کھانا ہے کہ ڈکاریں آتی رہیں، کھٹی ڈکاریں آتی رہیں. تو اعتدال کے ساتھ آپ افطار کرو، اچھا کرو، اللہ نے دیا، منع نہیں ہے، منع نہیں ہے. لیکن ابھی سے کسی سے پوچھیں تو صحیح، کس کس بات سے اللہ ناراض ہوں گے بھائی؟ کچھ پوچھنا تو چاہیے یا نہیں؟ بس ٹھیک ہے چلتا ہے، نعوذ باللہ، ایسا تھوڑی ہے. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت نے یہ سکھایا، فرمایا یعنی کھانا پینا، بیوی سے ملنا، ان تینوں باتوں سے دور رہنا، یہ اول درجہ ہے، یہ اول درجہ ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اداس بیٹھے ہوئے یہ لوگ انگلے، بھلے نہیں شادی بھی تو کیا ہو گیا؟ جو میں تو حضرت کی بات سنا رہا ہوں نا بھائی. ایک بھوک کا مسئلہ اور پھر جو ہے وہ دوسرا گناہوں سے مکمل پرہیز. اس اول درجے سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ روزے کے ساتھ ہر قسم کے گناہوں سے مکمل پرہیز رہے. جو رمضان تقویٰ سے اللہ کی دوستی سے گزار لے گا نا 11 مہینے، یاد رکھنا جو حج عمرے پر جاتے ہیں تو عرب کا تقویٰ عجم کا تقویٰ بن جائے گا. عجم یعنی ہم لوگ عجمی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح رمضان کی دوستی 11 مہینے اللہ کی دوستی. سنیں پھر رمضان آ جائے گا. اللہ میرے اور سب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں دنیاوی حلال طریقے سے، منع نہیں، اے اللہ اس حالت میں بھی ہمیں دین کے لیے قبول فرما. ہمارے دوست چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، انڈس میں ان کی ڈیوٹی تھی، تو نماز جمعے کی پڑھتے تھے، دارالعلوم کورنگی میں پڑھتے تھے اس وقت. اب تو دوسری جگہ ان کو ہو گیا، شاید سول ہاسپٹل وغیرہ میں ہوا، جو بھی ہوا. تو حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدل تشریف لے جا رہے تھے، تو ہمارے دوست ڈاکٹر صاحب جا کے سلام کیا، میرا بتایا، بہت خوش ہوئے کہ حضرت دعا کریں اللہ مجھے دین کے لیے قبول فرما لیں. حضرت مفتی اعظم رک گئے اور مسکرا کے فرمایا کہ آپ کی داڑھی یہ تبلیغ نہیں ہے. یہ داڑھی جو ہے، ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے بائیں سے داڑھی کا یہ پورا بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے. چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے، 24 گھنٹے کا گناہ ہے. تو فرمایا یہ آپ کا اللہ دین کا کام آپ سے نہیں لے رہے.
ٹخنا چھپانا ہم مردوں کو حرام ہے چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں. اب کتنا ٹخنا چھپا ہوا ہے, کوئی گناہ نہیں ملے گا. اوپر سے جو لباس آ رہا ہے, چاہے احرام, چاہے جبہ, چاہے لنگی, چاہے ٹراؤزر, چاہے شلوار, چاہے پائجامہ, اتنا ایسا چھپانا حرام میں, آگ میں جلے گا. فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ جو یہ ٹخنا کھول کے گھوم رہے ہیں ایسی ہاسپٹل میں, یہ, اور پھر ہم سنتے ہیں آپ لوگوں کی باتیں کہ آپ اخلاق سے ملتے ہیں اور وہ دوائی دیتے ہیں جس میں فائدہ 3-5 دن میں ہو, اور کمیشن لے کے وہ دوائی نہیں دیتے جس میں 10-15 دن کے بعد فائدہ ہو, اللہ معاف فرمائے. کیونکہ ان کو پھر بوربن کا ٹرک مل رہا ہے جناب, ریٹرن ٹکٹ جناب اسلام آباد کا, بیوی بچوں کا بھی 5 اسٹار ہوٹل کے اندر. آپ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کو بھائی عقل نہیں ہے؟ پروموشنل آئٹمس تو لے سکتے ہیں بھائی, یہ رشوت نہیں ہے کہ باہر کا پیکج دے رہے ہیں, ہماری دوا لکھو. سامنے دوائی زیادہ اچھی ہے, وہ کیوں نہیں لکھیں گے؟ یہاں کیوں لکھیں گے؟ بڑی یار لمبی داستان ہے, ہر چیز میں فتوا لو کہ اللہ کیا فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. دیکھو زندگی جنتی ہونے کی نہیں بنے گی. بہرحال تو فرمایا آپ جو اخلاص سے دیکھ رہے ہو مزیدوں کو تسل, یہ دین کے لیے قبول نہیں ہے. یہ کیا؟ انہوں نے بتایا کہ میرا دل, دوست نے ڈاکٹر نے بتایا, دل ٹھنڈا ہو گیا. میں یہ سمجھتا تھا کہ حافظ, عالم, مفتی صرف یہی دین کا کام کر سکتے ہیں. ذرا تصور کریں کہ کالج ہے یا یونیورسٹی ہے اور ایک لڑکے کو داڑھی رکھی ہوئی ہے اور ڈریس کوڈ شلوار قمیض کا نہیں ہے, پینٹ شرٹ کا ہے, پہن سکتے ہیں. جاب آفر میں بھی یہی ہوتا ہے, ہمارا ڈریس کوڈ یہ ہے. اور جنرل پورے دنیا کے جتنے CNC ہیں, جتنے جنرل ہیں, انہوں نے اپنے فوجیوں کی وردی ڈیزائن کی ہے کہ یہ وردی ہونی چاہیے, ہے یا نہیں؟ تو جرنیلوں کے جنرل, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار, جنت کے سردار, خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق نہیں ہے کہ اپنے امتی کا وردی ڈیزائن کریں؟ یعنی یہ داڑھی, مونچھیں صاف, بال سنت کے مطابق, ٹخنا کھلا ہوا. اللہ فرما رہے ہیں ظاہر اتنی وہ بات نہ, ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو, باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. تو یہ ظاہر کا 24 گھنٹے کا گناہ تو باقی مسلمان ہے کہ کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے. کل امتی معافن الا المجاہرون, مجاہرین بھی ہے جو کھلم کھلا گناہ میں شیب بھی ہے, نامحرم کو دیکھنا بھی ہے, بے پردہ گھومنا بھی ہے. یہ سب باتیں ہیں. لیکن ہم پڑھنے کو کس نے منع کیا؟ مجھے آپ یہ بتاؤ کہ فلانی مسجد میں ہم جمعے میں گئے, وہ پڑھائی کو, جاب کو, بزنس کو منع کر رہے تھے. ہو ہی نہیں سکتا ایسا کوئی کہے. تو رمضان کی فرضیت کا میں عرض کر رہا تھا. یہ آپ سوچیں کہ ایک نوجوان ہے, ٹخنا کھلا ہوا ہے, اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, گردن جھکاتا ہے, لڑکیوں سے نوٹس نہیں لیتا, دوسرے نوٹس لیتا ہے, اور لیڈی ٹیچر جو پڑھانے آ رہی ہے, ہمارے ایک دوست ہیں, بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اس وقت, بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. تو وہ ماشاءاللہ جیسے ہی جڑے نا, جناح ہاسپٹل کی مسجد میں ایک دفعہ بیان ہوا تھا, تو 15-16 ڈاکٹر پرماننٹ جڑ گئے تھے. تو اس میں یہ بھی تھے, یہ اسٹوڈنٹ تھے اس وقت. تو ٹیچر کو غصہ آ گیا, ایسا ڈریس پہنتی ہیں بے غیرتی کا, ایسا ایکشن مارتی ہیں تاکہ تباہ ہو جائیں یہ لوگ. تو کہا, ڈانٹ لگائی سب کے سامنے, مجھے کیوں نہیں دیکھتے ہو وغیرہ. میں نے کہا کیا اس کو دیکھیں گے, بلیک بورڈ دیکھیں گے کیا نعوذ باللہ اس کا. تو خیر ایسی بات نہیں کرنی ہے. کہا تمہیں سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا, تم عقل نہیں ہے تمہارے اندر. خوب ڈانٹا. کہا میڈم گردن جھکا کر میں جو ہے وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میرا امتحان لے لیں. کہ تجھے کیا آئے گا جو تیرا امتحان لوں. جو پوچھا اس نے پورا جواب دے دیا. پاؤں پٹکتی ہوئی درس وہ چھوڑ گئی, وہ کلاس روم چھوڑ کے ہی چلی گئی. تو آنکھوں سے پڑھتا ہے آدمی کیا, یا کان سے سنتا ہے؟ اب کتنے ایسے ڈگریاں ہیں جو کمپیوٹر پر سمجھانے کے لیے خواتین ہیں, تو آنکھوں کا زنا کریں گے, وہ لائٹ کو ڈم کر دیں گے, ختم بات. اور اللہ ایسی برکت دیں گے اس کو, اس کے نمبر سب سے زیادہ آئیں گے. یہ بھی پوچھ لینا آپ, اس کا بھی یہی ہوا, سب سے زیادہ نمبر آئے. ایک کراچی یونیورسٹی یا کہاں پر, یا سر سید یونیورسٹی میں, وہ نوجوان دیکھتا ہی نہیں تھا خاتون کی طرف. بہت بڑا گناہ ہے نا, اللہ کا عذاب ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے. تو وہ چیختی چلاتی تھی. آخر میں جب ایگزام کا ٹائم آیا نا, کہ دیکھتے رہو کیا نمبر دیتی ہوں میں, تمہارا دماغ ٹھیک کرتی ہوں. اور بھی پتہ نہیں کیا بدتمیزی, خاموشی سے جواب ہی نہیں دیا. سب سے زیادہ نمبر اس کے آئے, اور جس میڈم نے یہ بکواس کی تھی نا, اسی کے نمبر سب سے زیادہ تھے. اس کے لڑکوں اور لڑکیوں نے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہی تھی فیل کر دوں گی, پھر یہ نمبر سب سے زیادہ آپ نے کیسے دیا؟ کہ بھاگو یہاں سے بھی, میرا دماغ ہی کام نہیں کر رہا, میں نے کیسے نمبر لکھ دیے تھے. دماغ کام آئے گا ہی کہ نہیں آپ کا, کیونکہ آپ بے پردہ گھومتی ہیں. عقل ہوتی تو پردہ کرتی ہیں آپ بتاؤ. گوشت کو چھپاتے ہیں, روٹی کو چھپاتے ہیں, ہے جی, دودھ کو چھپاتے ہیں, اور بیٹی کو, بیوی کو نہیں چھپاتے. وہ ان کی تو اڑنے میں صلاحیت بھی نہیں ہے, اس کے تو اڑ کر کورٹ میرج کر کے گھر سے بھاگنے کی بھی صلاحیت ہے. اللہ لعنت بھیجے ایسی صلاحیت پر. جناب اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ روزے کے ساتھ ہر قسم کے گناہوں سے مکمل پرہیز رہے. یہ دوسرا درجہ ہے. اس سے روزے کی پوری فضیلت حاصل ہو جاتی ہے, گناہوں سے بچنا. لعلکم تتقون. نمبر 3, تیسرا درجہ جس کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح مرقات میں فرمایا ہے, یعنی روزے میں تمام کائنات سے بالکل الگ رہنا, دور رہنا, رک جانا, بیزار رہنا, یہ روزہ ہے.
جو روزے سے رہتا ہے تو اس کو افطار بھی کرنا ہوگا نا، جو روزے سے افطار بھی کرنا ہوگا. اب آخر دیکھیے پھڑک جائیے گا آپ جناب. تو افطار